فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سے بائی گستاخی رحمۃ اللہ علیہ سے منظور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مومن عارف اللہ جل جلالہ سے نہ دنیا مانگتا ہے نہ آخرت، بلکہ اپنے مولا سے مولا ہی کو مانگتا ہے. عزیز جوان اپنے دل سے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر. جو اللہ سے توبہ کرتا ہے وہی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رجوع کرو اپنے رب کی طرف، یعنی آؤ ہر چیز اس کے حوالہ کر دو، اپنے نفوس کو اس کے حوالہ کر دو اور ان کو اس کی قضاء و قدر اور امر و نہی اور اس کے تصرفات کے سامنے ڈال دو، اور اپنے قلوب کو اس کے آگے ڈال دو کہ نہ زبانیں ہوں نہ ہاتھ، نہ پاؤں ہوں نہ آنکھیں، نہ کیوں ہوں نہ احترام ہو، منازعت ہو نہ مخالفت، بلکہ موافقت اور تصدیق ہو. کہو حکم بھی سچا، تقدیر بھی سچی اور علم بھی سچا. جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو ضرور تمہارے قلوب اس کی طرف رجوع اور مشاہدہ کرنے والے بن گئے کہ کسی چیز سے بھی محبوس نہ ہوں گے، بلکہ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز سے بچ کر کھائیں گے. ساری مخلوقات سے بھاگیں گے اور جملہ مقدسات سے الگ الگ تو اس میں ادب وہی کر سکتا ہے جو اس میں خاطر ہے اور ان کے جو آغاز اللہ کی طرح ہیں ان کے آغاز ہو چکا. احمد اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت تو کرنی سکتی اور رات دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں کیونکہ موجود اللہ جل جلالہ کہ کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں. تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، یہ حالہ انہوں نے تعریف کرنے والے کی پرواہ نہ کی اور ہجر کرنے والے سے جانے نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے. ان کے قلوب سے مخلوق کی محبت و بغض دونوں نکل چکے. کسی کو دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی، ہاں رحم و شفقت کرتے ہیں. بلا صدق کے بغیر تو اس کو علم کیا بتا دے گا؟ تجھ کو خدا نے علم دے کر گمراہ بنایا. تیرا علم پڑھنا اور نماز روزہ سب مخلوق کے لیے تاکہ لوگ تیری ضیافتیں کیا کریں. اپنے مال پہ خرچ کریں اور اپنے گھروں اور محرموں میں کوئی تعریف مان لے کہ یہ تجھ کو مخلوق سے حاصل بھی ہو جائے، مگر جب موت، عذاب و تنگی اور ہول و خلاص کا سامنا ہوگا تو تیرے اور ان کے درمیان آڑ ہو جائے اور وہ لوگ تیرے کچھ کام نہ آ سکیں. بے غرض دینا خدا کا کام ہے یا ولی کا جس کا فیض عام ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ تیری نگاہ اس سے گرمی سردی ہے، وہ کوئی خیال نہیں کرتا. گرمی بھی اسی کی طرف سے اور سردی بھی اسی کی طرف سے، دکھ بھی اسی کی طرف سے ہے اور سکھ بھی اسی کی طرف سے. لوگوں کی تعریف و توصیف بھی اسی کی طرف سے اور لوگوں کی مذمت بھی اسی کی طرف سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل سیجعل ان قریب، بہت جلدی
قریب کے لیے سیجعلهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہ وہ محبت ہے جس میں زوال نہیں، یعنی یہ جو محبت رب نے دل میں ڈالی ہے، اس محبت نے ختم نہیں ہونا، اس محبت کو زمانے سے کوئی قید نہیں۔ جو بس ایک دور گزر رہا ہے، یہ محبت اس دور تک محدود نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس محبت کے پیچھے نہ کوئی غرض و غایت ہے، نہ کوئی تعریف و توصیف کی تمنا، اور نہ حرص ہے۔ کیا ہے؟ رب کریم پر پختہ ایمان، تجھ کو تو ہی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، ہوتے نہیں ہاتھ میں رشت و آ کے بعد۔ انہوں نے رب کریم کو سپرد کر دیا اپنا، اس کے گل کے مجال اور سجدے کے لال، مٹی کی کیا مجال ہے؟ وہ کمہار سے پوچھے کہ مجھے لوٹا نہ بناؤ، پیالہ بناؤ، کمہار کی مرضی، بنانے والے کی مرضی، اور بنانے والے نے جو بنایا اپنے پیار اور محبت کے ساتھ بنایا۔ جب انسان اپنا سپرد کر دیا کرتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، پہلے ایمان کی پختگی اور اس کے بعد اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ بھی کیسے؟ اپنے آپ کو اس طرح مالک کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہ تیرے ہاتھ نہ پاؤں، نہ کان نہ آنکھ، مردہ ہے، مردہ پھٹے پہ پڑا ہوا ہے، اب غسل دینے والا جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹنا پلٹتا ہے۔ مردے کی کوئی مجال نہیں کہ وہاں بول سکے کہ پہلے میرے منہ پہ پانی ڈال دیا، پہلے میرے پاؤں پہ پانی ڈال دیا، جسم پہ نہیں، جس طرح الٹ پلٹ رہا ہے وہ اسی طرح ہو چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے بندگان مومن جب احکامات الہی کو سمجھ جایا کرتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ پہلے علم حاصل کر پھر گوشہ نکلے، تاکہ وہاں مجھے سنوارنے کے بگاڑتا ہی نہ رہے۔ تو یہ ہر ایک چیز کا تجھے علم ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، اور حقیقتاً جب علم حاصل ہو جائے گا تو انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ فاعل حقیقی اصل مالک میرا رب کی ذات ہے۔ میں بتیری کوششیں کر لیں، دوڑ لگا لوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی طرف سے میرے لیے کرم نوازی کی نگاہ نہ ہو، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا اپنا کچھ بھی نہیں۔ تو جب ایمان لا کے ایمان کے ساتھ پھر اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کون سے ہیں؟ ایک تو یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ طیبہ، ایک زائد عبادات، لا یزال العبد یتقرب الیہ بالنوافل، بندہ جو زائد نوافل کر کے نا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا قرب جو چاہتا ہے نا، وہ اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے، اور وہ جتنا معاملہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ تم درود پاک کی کثرت کرو، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو، جتنی یہاں درود پاک کی کثرت ہوگی اتنا قریب ہو۔ لیکن میں نے جو آزمایا ہے اپنے دوستوں کو، اور بتانے والوں نے بتایا کہ جب ہم نے اس درود پاک کو جتنا پڑھتے تھے اس سے بڑھایا، بہت زیادہ بھی نہیں کیا، لیکن اگر 100 پڑھتے تو 200 کر دیا، 200 کرتے تو 500، 500 کرتے تو 1000 کر دیا۔ اسی سال مدینہ منورہ کی ایسا سبب بنا کہ مدینہ پاک ہوا، یعنی ہم نے اپنی تھوڑی سی کوشش کی، آقا کریم علیہ السلام نے اس کو فوراً اپنے دربار میں بلوا دیا۔ یہ دنیا میں بھی معاملہ نہیں چھوڑا،
کہ ٹھیک ہے آخرت میں تو قریب ہوگے تو ہوگے، دنیا میں بھی تشفی کا سامان کروا منظار قبر ہی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مزار شریف، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو۔ اب اس کو شفاعت ہونی ہے، کیوں؟ وہ عشق و محبت کے ساتھ ایمان کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام عرض کیا اور زیارت کی۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دنیا میں بھی ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، تو جس نے پورا عمر دیکھ لیا اس کا دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اگر کسی کا معاملہ بنا بھی، اگر صاحب کا معاملہ بنا تو آپ اسی وقت قبر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے آپ نے ذکر الہی شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، بلند آواز سے۔ جب حضور نے شروع کیا تو صحابہ نے بھی شروع کر دیا، اللہ اکبر پڑھتے گئے۔ پھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، کہتے ہیں کلمہ تم نماز کے بعد اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھتے چلے گئے۔ جب آپ نے پڑھا تو صحابہ جو عمل حضور فرماتے بلا چون و چرا، جیسے میں نے کہا نا کہ گل سے مجال کوئی سچ کی کلال، مٹی کی کیا مجال، اس طرح صحابہ کرام کی یہ بات ہے، کوئی بھی عمل آپ نے فرمایا، ایک راستے سے گزر رہے تھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سر مبارک جھکا کے وہ ٹہنی تھی، سے نزدیک اکبر گزرے آپ نے بھی ساتھ جھکایا، سیدنا عمر فاروق آپ نے بھی ساتھ جھکایا، مولا علی کرم اللہ وجہ ان سے تھوڑا سا قد میں فرق تھا، آپ نے بھی ساتھ جھکایا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضور ٹانی اوپر تھی، تھوڑا سا فرق تھا، یعنی آپ نے ساتھ جھکایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ساتھی صحیح نزدیک اکبر نے عمر فاروق نے ساتھ جھکایا کہ میں کیوں نہ جھکاؤں۔ اب وہاں ضرورت نہیں تھی، لیکن اس مطابق یعنی بلا چونا چنا بغیر فائدہ ہے یا نہیں ہے اس بات کو نہیں سوچنا، میرے آقا نے فرمایا کر دو۔ ایک اور صحابی تھے حج کے لیے تشریف لے گئے، چلتے چلتے ایک جگہ اونٹ سے اترے، رفع حاجت کے لیے گئے اور ایک درخت کے گرد چکر لگایا اور پانی ڈالا، رفع حاجت کی نہیں، بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پھر درخت کے گرد دیکھا ایک درخت اچھا یعنی بڑا ہو چکا تھا، اس کے گرد چکر لگایا، اس کو پانی دیا، پھر سواری پہ بیٹھے اور چل پڑے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ رکے بھی، رفع حاجت بھی نہیں کی، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں پھر اٹھ کے آگے اور پانی دیا۔ انہوں نے عرض کی، فرمایا کہ جب ہم حج کے لیے گئے تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے، آپ نے رفع حاجت فرمائی اور یہ ننھا سا پودا تھا، آپ اس کے گرد گھومے، اس کو دیکھا، پھر پانی موجود تھا، اس کو پانی دیا، آج وہ تناور درخت بنا ہوا ہے، تو میں اپنی آقا کی سنت کو کیوں نہ پورا کروں۔ پھر وہ اعمال جو ہے نا، یعنی چون و چرا جو ہے یا ختم ہو گیا، مردہ بسا کے میرا کام نہیں، میرے کان بھی کوئی نہیں، میری آنکھیں بھی نہیں، میرے ہاتھ بھی نہیں، میرے پاؤں بھی نہیں، میری آنکھیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان بھی، میرے کان بھی نبی پاک، میرے پاؤں بھی، جدھر حکم ہو گیا میں ادھر چل پڑا، میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں ادھر جاؤں ادھر نہ جاؤں، جو ادھر سے حکم ہو گیا میں اس حکم کو بجا لایا۔ اب میں نے کوشش کی کہ اس حکم کے ساتھ اس کو بڑھا کے پیش کروں، اور جب میں نے اس چیز کو بڑھایا تو مالک نے پھر نوید سنا دی، خوشخبری دے دی، پروانہ دے دیا، کیا سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب بہت جلدی اللہ کریم مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے گا، لوگوں کی محبت
دل میں آ جائے گی. اب دیکھیں نا, اور یہ محبت جو ہے نا پھر ایک دور ہے نا انسان کا, 40 50 60 70 سال کا دور ہے, اس سے بڑھ کر کیا دور ہوگا. پہلے 15 20 سال تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, 30 سال نہیں پتہ ہوتا, پھر جب علم ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ مخلوق کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ ایک باب آتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ بھی اتنی مشقت یعنی نہیں ڈالتا, پر دیکھتا ہے کہ اب اس کا وقت آ چکا ہے, 13 اس نے مشقت کی ہے, اب اس کے آرام کا وقت آ گیا. نم کا نومت العروس, پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جائے. رشتے آتے ہیں, جو بھی معاملات ہوں گے قبر میں, پھر اس کے لیے وہ قبر نہیں رہے گی, جنت کے باغوں میں سے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک ہے. باغوں میں سے باغ اس کے لیے ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان بھی لایا, ایمان میں پختگی بھی کی اور اعمال صالحہ بجا لاتا رہا بلا چون و چرا. آپ کوئی خدمت کرے آپ کا غلام, اور جو آپ اس کو دیں وہ ہنس کر کرتا رہے, کام بھی کرتا جائے اور مسکراتا بھی رہے. کسی آپ کا کاروبار میں ملازم ہو, گھر میں ملازم ہو, کہیں بھی ہو, آپ جو کام دیں وہ بڑی خوشی سے کام بھی کرے اور ساتھ مسکراتا رہے. اس کے چہرے پر یعنی کوئی آثار اور دل میں کوئی گھروٹ نہ آئے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں. یہ میرا ایسا خاص خادم ہے کہ اب یہ خادم نہیں رہا, میرے گھر کا فرد بن گیا. اب دیکھ لیں جو 10 20 30 سال خدمت کرتے ہیں مالک, پھر ایسا وقت آتا ہے کہ مالک اس کے ہر کام کا کفیل ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد تو ہر قسم کا تیرا. یہ عمر صاحب کے پاس بھی ایک ہے, آپ اس کا پورا اعتماد کرتے ہیں اور جو اس کو مانا دینا اس سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں. کبھی گوشت دے دیا, کبھی سبزی دے دیجیے یا گھر لے جائے, کبھی ویسے پیسے دے دیے بچوں کے لیے فروٹ لے. کیوں؟ اگر رات کے 10 بھی بج گئے تو اس کے چہرے پر ناگواری کے اثر نہیں آئیں گے. اور جو ان کا یعنی خدمت کرنی اور ان کی جو بہت ضروری یعنی ذمہ داری والی ڈیوٹی ہے وہ اس نے اٹھائی ہوئی ہے, اور اس میں برس سے ان کے پاس, لیکن اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں. اسی طرح مالک کے ہاں جب انسان اس ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے پھر مالک کہتا ہے کہ اب تو میرا ہو گیا, اب تو کان زندہ ہے کان اللہ, جو اللہ کو ہو جایا کرتا ہے اللہ اس کو ہو جایا کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. پھر ہر راہ چلتا جو ہے نا, جو ہی چہرے کو دیکھتا ہے اس کے اندر سے بے اختیار اللہ نکلتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اس کے وہ رحمت الہی جو اس پر نازل ہو رہی ہے وہ اس کی شعائیں لوگوں کے دلوں پر پڑ رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت کرنا ہے. اور پھر وہ محبت ایسی محبت ہوتی ہے کہ جتنا جتنا وہ ایمان کامل اور اعمال صالحہ بغیر گھروٹ کے, بغیر ناگواری کے, گرمی اور سردی ہو, دکھ ہو, تکلیف ہو, مشقت ہو, اس نے دوڑ کے بجا رہے. ایسے حضرات بھی ہے جنہوں نے 40 سال ان کی ایک جب نماز با جماعت نہیں رہی, ہر نماز انہوں نے قبلہ عالم کے ایسے دوست کی ہے, انہوں نے 17 سال کی عمر میں بیعت ہوئے, اب 90 سال عمر ہو گئی, جس دن سے بیعت ہوئے ہیں ہماری ایک تجربہ نہیں گزرا. اب یہ جو مداومت ہے نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مخلوق پر شفقت ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا آپ سپرد کیا
بے غرض دینا خدا کا کام ہے یا ولی کا جس کا فیض یہاں ہے. اب جو ولی ہے جس کے ساتھ جڑے ہیں اس کو غرض نہیں ہے، اب وہ ڈیوٹی پوری کر رہے. قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عرض کیا حضور ادھر ہی آئے، اب فقیر واپس نہیں جانا چاہتے، بقیہ زندگی اور موت بھی یہاں بقی شریف میں. پھر حکم ہوا کہ اپنا افسر آپ سے اس وقت پاکستان تو نہیں کرنا سر 1936 میں آپ کا انتقال ہوا، آپ سے ہندوستان میں بہت کام لینا ہے. جب وہ اعتماد بڑھ گیا، اعتماد بڑھنے کے بعد پھر ذمہ داریاں سامنے پتہ ہے کہ یہ حق ادا کریں گے ڈیوٹی کا. اب یہ اس قابل ہو جائے بے غرض دینا، اب یہ بے غرض بانٹیں گے. یہ اب لنگر تقسیم ہوتا ہے یہاں بھی، مسجد میں بھی، میلاد شریف میں بھی، تو ایک دو نام آتے ہیں کہ ان کے سپرد کرو، اور باقی جو 4-6 نام ہے پتہ ہے کہ یہ درمیان میں کریں گے ضرور سپورٹ، لیکن درمیان میں گڑبڑ کر دے. اور پہلی یہ یعنی ترجیح ہوتی ہے کہ ان دونوں کے سپورٹ کیا جائے، یہ بلا تمیز بلا امتیاز بانٹیں گے، کیونکہ لگن بانٹنا ہے نا، بلا امتیاز بانٹیں گے. بے غرض دینا، یہ بے غرض دے کے اپنا آ جائے گا، پرایا آ جائے گا، یہ اس کو نوازتے چلے جائیں گے. اور جو جن پر پورا اعتماد نہیں ہے وہ نوازیں گے ضرور، لیکن درمیان میں خلل ڈال. تو جیسے دیکھیں کہ حضور امام ربانی مجدد منور الفیضانی ہمارے جو جس مسلک میں بھی آپ چلے جائیں وہ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں. یہ دیوبندی ہے، یہ آپ کا 100% احترام کرتے ہیں، اہل حدیث سے احترام کرتے ہیں. یہ جو سنی حضرات یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ حضرات بھی کیوں انہوں نے کسی سنت کو چھوڑا نہیں. اور ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، دایاں پاؤں اندر رکھ دیا، فوراً باہر آ گئے. 2-3 گھنٹے زاروں قطار روتے رہے. ساتھیوں نے عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مجھ سے آج ایک خلاف سنت کام ہو رہا ہے، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ. اتنی گریہ زاری کی، اتنا آپ روئے کہ میں نے بایاں پاؤں اندر رکھنا تھا، دایا کیوں رکھ دیا. جب یہ اعمال صالحہ بجا لائے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے اعمال بجا لائے، اب کیا ہے مخلوق جوگ در جوگ، مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. 400 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. حضور داتا صاحب لاہور تشریف لائے، 970-80 سال ہو گئے، اور کیا معاملہ ہے؟ لاکھوں بندے آ بھی جا رہے. روزانہ میرا جو متعدد اندازہ ہے تقریباً 1 لاکھ آدمی اطراف میں آپ کے لنگر کھاتا ہے. دن رات میں دیکھ کے بانٹ لیں اور اندر کا لنگر چھوڑ دیں. جو باہر بانٹا جا رہا ہے میرا اندازہ ہے کہ ہزاروں کے ساتھ سے دیکھے روزانہ. یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی دلوں کے اندر محبت کس نے ڈالی؟ اللہ. انہوں نے اپنی محدود زندگی میں 60, 70, 80, 90, 95, 95, 100 سال یہی زندگی ہے نا. اس زندگی میں انہوں نے ایسے کام کیے کہ آج 1000 سال گزر چکا ہے، اور کیا ہے وہ محبت کم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے. لاکھوں کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں، محبت سے پیش یعنی آپ کے کچھ نہ کچھ پیش بھی کر رہے ہیں. کوئی دروشی پڑھ رہا ہے، کوئی فاتحہ شریف پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کھول کے کھڑا ہے، اور کم از کم الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے حضور کو پیش کر رہے ہیں. جو سب سے کم کام کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں،
کوئی معاملات نہیں، وہ غزنی کے رہنے والے، یہ لاہور پنجاب کا، لیکن کیا وجہ ہے؟ پیر و مرشد کا حکم بجا لائے، در حقیقت وہ پیر و مرشد کا حکم نہیں تھا بلکہ وہ خدا کا حکم، خدا کی طرف سے ادھر حکم آیا اور انہوں نے آگے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ ایک دوست تھے تو ان کو صاحب نے خلافت عطا فرمائی، فرمایا کہ جائے آگے بیعت بھی کریں، ذکر بھی سکھائیں۔ تو میں نے کہا تو میرا صاحب کا معاملہ اور تھا، تو میں نے عرض کیا کہ ضروری اس قابل تھا، میں تو اٹھتا بیٹھتا رہا نا ساتھ، فرمانے لگے کہ دلی کیفیت اس کی بن گئی تھی۔ دوسری بات یاد رکھنا کہ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے پیچھے سے حکم آیا میں نے آگے دے دیا، میں حکم کا پابند۔ اب وہ جو محبت ہے نا، جو حکم ہے، جو کسی کو آگے بڑھانا ہے، وہ پیچھے سے معاملہ چلا ہے، وہ کرتے ہیں۔ انسان کے لیے بڑے بڑے اللہ والے بھی ہیں نا، یہ اسی کے حکم کے منظور ہے، اٹھو چلے جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ میرے سامنے میں خود صاحب نے کئی دوستوں کو بھیجا، آپ ایسا کریں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، کوئی جاننے والا نہیں، بالکل کسی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور جب وہ واپس آئے تو مخلوق کی خدا رو رہی تھی حضور نہ جائیں۔ پہلے وہ دن تھا کہ کوئی پہچاننے والا نہیں، اور سیدھے مسجد میں گئے، وہاں اللہ اللہ شروع کی، کسی بھی، اب تو مسجدیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، پرانے وقتوں میں جو مہمان آتے تھے مسافر وہ مسجد میں جاتے، تو وہ آپ نے سیدھے مسجد میں جانا، مسجد میں گئے، اپنا قرآن و وظائف کیے، اللہ اللہ کیے، ایک دو دن رہے وہاں پہ، اور مخلوق قریب بیٹھی، اور پورے کا پورا وہ گاؤں جو ہے وہ ان کا حلقہ ارادہ ہے۔ وہ خدا کی طرف سے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ برما کے ہندوستان کے آخری کونے میں تشریف لے گئے، 3 دن اور 3 راتیں ٹرین کا سفر کرتے، قبلہ عالم بڑے اعلیٰ۔ جب وہاں پہنچے، وہاں کا ایک بگڑا ہوا چودھری تھا، یعنی علاقے کا بڑا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، بیٹھا مجلس میں، بیعت ہوا۔ جب بیعت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ چلیں واپس۔ ساتھی بھی اور دوستوں نے عرض کیا کہ حضور 3 دن اور 3 راتوں کا سفر کر کے پہنچے تو کچھ دن رہ لیں۔ فرمایا کہ جس کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام ہو گیا، خدا خبر اس کا کون سا عمل تھا کہ جس کی خاطر درویش اور فقیر اپنے ولی کو اتنا مشقت کروا کے وہاں بھیجا، کہ اس کو رائے ہدایت مل گئی، کیونکہ آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو تجربہ نہ کرے۔ جتنوں سے ملا نا قبلہ عالم کے، انہوں نے کہا کہ جس دن سے بیعت ہوئی ہماری تربیت نہیں قضا ہوئی، اور اگر کرنا چاہیے تھی تو آپ نے سختی سے گھر آ کے اٹھایا، اٹھو اور ہلایا، اٹھو نماز وقت ہو گیا۔ اس کو بھی ہدایت ہے، ماں کے 3 دن اور 3 راتوں کا سفر کر کے یہ اللہ والے کو بڑی مشقت میں ہوتے ہیں، لیکن چون و چرانی یہ حکم کے سب چار کو تشکیل دے کے میں بھی ساتھ۔ اچانک آپ فرمانے لگے کہ واپس چلے، 2-3 اور گاؤں تھے، دوست بلا رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں واپس چل رہے۔ دوستوں نے عرض کیا ضرورت سب چکر لگا جائے، 2 دن اور 20-25 دن دے۔ فرمایا میں 2 دن نہیں، میں 1 گھنٹہ بھی نہیں رک سکتا، پیچھے سے حکم آگے آ جاؤ۔ نہیں سامان سے بہتر بیٹھے گا نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے احکامات چلتے ہیں، ادھر سے پیر و مرشد کے، اور پیر و مرشد پھر آگے جو زیر تربیت ہے ان کو پھر آگے وہ چلاتے چلے جاتے، یہ اندر کروا دے۔ لیکن یہ کس وقت بنتا ہے؟ جب وہ اعمال صالحہ پہ جال لاتے ہوئے نہ چہرے پر کوئی ناگواری اور نہ دل کے اندر گھروٹ۔ آپ کسی کو کہنا یہ کام کر، آپ اس کو آنا شروع کر دیں اور کام بھی شروع کر دیں،
لیکن دل کے اندر وہ کس مصیبت میں انہوں نے ڈال دیا. یہ ہے نا انسان کے دو چہرے, ایک یہ چہرہ اور ایک. اب تندور والا ہے, آپ ہوٹل پہ گئے, رات دیر ہو گئی, آپ نے کہا روٹی. اب کیونکہ اس کو پیسے کی غرض ہے تو مالک کہے گا کیا روٹی پکا دے گا, ساتھ اندر ہی اندر کو بڑھائی کر دی. زبان سے نہ بھی کہے تو کہے گا کہ کس نہ وقت آ گئے. اب مالک کے سامنے وہ بول نہیں سکتا, کیوں؟ ایسے تو ہم ملازم ہے, لیکن دل کے اندر اس کے کیا ہوگا؟ کیا اندر گھر ہی نکالتا رہے, بڑبڑاتا رہے, کیا مصیبت آج رات کو آ گئی. اور وہی کھانا جب وہ رات دیر سے گھر آئے اور ماں یا بہن یا بیٹی پوچھے بیٹا روٹی کھائی؟ بھائی روٹی کھائی؟ بیوی پوچھے شوہر سے کھانا کھایا؟ نہیں کھایا. وہ اٹھے گی, بسم اللہ پڑھے گی, پیار اور محبت کے ساتھ پکا کر سامنے رکھے گی, وہ کھاتا جائے گا, وہ خوش ہوتی چلی جائے گی. اب کھانے دونوں سامنے آئے ہیں لیکن ان کے کھلانے میں بہت فرق ہے. یہی معاملہ ہے کہ اعمال صالحہ بجال آتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, کئی بجال آتے ہیں. لیکن کبھی ہو کیا مصیبت پڑ گئی, اتنی گرمی ہوگی اور روزہ بھی رکھ لیا, اب کیا کیا جائے؟ چین کوئی نہیں, کیا چین؟ بس حکم آ گیا, نکل جائے, جان نکلتی ہے تو جان بھی اسی کی اور روزہ بھی اسی کا. کس بات کا؟ بڑی سردی ہے اور وضو بھی کرنا ہے اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے, کیا کیا جائے؟ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ برف ہے, ہوتا رہے تو پانی ٹھنڈا, کیا کریں؟ پانی ٹھنڈا بھی اسی کا اور نماز بھی. تو میں تو حکم بجا لانے والا, میرا کام ہے حکم بجا لانا. جو ہوتا ہے ہوتا ہے, پھر جو ہوتا نہیں ہے پھر وہ ایسے آرام پہنچ جاتا ہے, ایسی راحتیں پہنچ جاتا ہے. وہ تجلیات الہی جب اس کے دل پر آتی ہیں وہ ساری تکالیف, سارے دکھ, ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. رحمت الہی جب دلوں پر نازل ہوتی ہے اور جو ان کو سکون ملتا ہے پھر وہ چیز عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. حضور اس بات فرماتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ ہے نا دنیا کے, جب ان کو پتہ چل جائے کہ تنہائی میں ہمارے ساتھ رب کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی باتیں پوچھاتا ہے اور کیسا تسکین قلب ملتا ہے, تو یہ ٹکرے مار مار کر اپنی سر دیواروں سے پھوڑ لے. کون؟ بادشاہ. دیکھنے والا کہتا ہے کس آرام میں ہے, کس کیسی کیسی نعمتیں ہیں ان کے پاس. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو نعمت اللہ والوں کے پاس ہے اگر ان کو معلوم ہو جائے تو اپنا سر دیواروں سے مار مار کے پھوڑ لے, کس عذاب میں پڑے ہوئے اور یہ کس مزے میں ہے. حالانکہ کون ہے وہ درویش, آرام سے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے لو لگائی ہوئی, لیکن وہ لو نہیں لگائی ہوئی اور دنیا میں رہتے ہوئی جنت میں پہنچ گئے. بیٹھے یہاں ہیں, روح جنت میں پھر رہی ہے, روح لوح محفوظ پہ سیر کر رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے, پھر وہ ایسی محبت ڈالتا ہے جو ختم نہیں ہوتی. یہ آپ کوئی بھی عمل کریں نا, ابھی مثلا ایک مرتبہ درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اب یہ درود پاک میرا تا قیامت تا حشر ابد الاباد قائم ہو گیا. یہ نہیں کہ اب میں نے پڑھا ختم ہو گیا, میں نے پڑھ لیا بس ختم نہیں, ختم نہیں ہے. یہ رب عالمین رب کریم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر عطا فرما دیا اور وہ اجر کہاں گیا؟ جمع ہو گیا, بڑھتا چلا جائے گا, ہمیشہ ابد الآباد تک چلا گیا. یہ محبت رب نے عطا فرمائی. پہلے فرمایا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے, میرے جو میں نے اس کو کہا اس نے پورا کیا.
اللہ تعالیٰ کو محبت پیدا ہوگی، اس بندے کی اور اللہ کی محبت آپس میں ہوگی۔ جبریل کو بلایا، جبریل آؤ، فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی محبت کرو نا۔ اب جبریل نے کیا کیا؟ آسمانی فرشتوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ پھر زمین کے فرشتوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر وہ فرشتے خاص نوع کے انسانوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر ان کے اندر وہ دل کے اندر وہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ جو اب کھلونے ہیں نا، سیل ڈالو تو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سیل کیا ہے؟ نہ ختم ہونے والی اللہ کی طرف سے بیٹری ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ اللہ والوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ جہاں اللہ والا ملتا ہے وہاں ہی اللہ کو جوڑ لیتا ہے، اس کا عزت و احترام کرتا ہے۔ وہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ جو اس کی بندے کی زندگی تک ختم نہیں ہوتی۔ پھر جس کی محبت بڑھ گئی، اب وہ محبت قیامت تک آئے گی۔ شاید داتا صاحب کے دور میں 50,000 لاکھ بندہ آتا ہو، اب لاکھ بندہ روزانہ آ رہے ہیں، اور عرس پر 30 40 لاکھ آ رہے ہیں۔ یہ بڑی امام صاحب تشریف فرمائے پہاڑوں میں، جو لوگ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے آ رہے ہیں۔ پاک وطن سے دیکھیں لاکھوں کے حساب سے لوگ جا رہے ہیں، ڈنڈے بھی پڑ رہے ہیں، گیٹ بھی بند ہے، ساری رات کو سفر کر کے پہنچے ہیں، اور کیا ہے سامنے سے اللہ والے کی قبر کی زیارت ہو جائے، میں اس کے سامنے سے گزر جاؤں، میں اس کی قبر کو دیکھ لوں، وہ مجھے دیکھ لے۔ حضور پیر پٹھان کونسا شریف، ان کے پاس ایک شخص آیا پیر پٹھان، دوسرے عقیدے کا تھا، کہنے لگا کہ یہ جو پاک وطن شریف آپ کہتے ہیں جی کہ بیشتی گزرو تو جنتی ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہو؟ قدرتی بات ہے کہ 2-4 دن عرس میں رہتے تھے۔ اس نے سوال کیا کہ عرس آ رہے آپ لوگ جائیں گے جو ہزاروں کے حساب سے دروازے سے گزریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں تجھے کیا دوں، ایسا کر اس مرتبہ میرے ساتھ چل، یہ جواب میں تجھے ادھر دوں گا۔ چلا گیا ساتھ، حضور کے مزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد اولیاء، 8-10 آدمی بیٹھ جائیں تو پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو لے کر ادھر بیٹھ کے، پیچھے لائن لگی ہوئی تھی، آپ نے نگاہ ڈالی اس کے آنکھوں پر، دل پر، اس کا اندر کو پردے کھول گئے، حجاب ہٹ گئے وہاں سے۔ اس نے دیکھا کہ لائن میں لگے ہوئے بندے، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی بندر سا ہے، کوئی سور کی طرح، کوئی گدھے کی طرح، کوئی مثلا مختلف چہرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مخلوق کے پردے کو پردے میں رکھا، عیبوں کو چھپا کے رکھا، ورنہ پہلی امتوں میں ایک بھی گناہ ہو جاتا تو کھل جاتے، پوری قوم کے عیب سامنے آ جائے۔ آپ نے دیکھا بندر بن گئے، کتے کی شکلیں ہو گئی اور شکلیں بگڑ گئی۔ جب وہ بیٹھا نا آپ کے پاس، آپ نے فرمایا بیشتی سے پیچھے دیکھا تو کوئی 1 آدھا 2-4 ہی جو صحیح تھے، باقی بگڑے چہرے۔ اب آپ نے فرمایا کہ جو باہر نکل رہے ہیں، جو بیشتی سے گزرتا اس کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے، جو گزرتا آپ نے فرمایا وہیں تک میں غلطی کرتا، آپ نے فرمایا یہ بیشتی ہے، مقدر اس کے خراب ہے، اور یہاں سے گزرا اللہ تعالیٰ نے مقدر والا کر دیا۔ یہ بات ہے، کیونکہ میں تجھے بتاتا رہتا، تجھے سمجھ نہیں آنی تھی۔ علم الیقین عین الیقین،
جب عین الیقین ہوا پھر حق الیقین ہو گیا کہ بالکل درست ہے. تو بعض ایسی باتیں ہیں جو عین الیقین کے بغیر، لیکن یہ بھی کسی کسی کے مقدر میں ہوتا ہے. ابو جہل نے کنکریاں کلمہ پڑھ بھی رہی ہیں، بدبخت کو عین الیقین پر بھی معجزے دیکھنے کے بعد بھی ہدایت نہ نصیب ہوئی. اس کو کہتے ہیں شقاوت، بدبختی. اور جو چہرہ انور دیکھ کر مسلمان ہو گئے اس کو کہتے ہیں سعادت، خوش بختی. ایسے بھی آئے جو ہی چہرہ دیکھا ادھر ہی بک گئے دل دے کر، اور انہوں نے معجزے طلب کیے، دیکھے بھی، ہدایت نہ نصیب. شکی کے شکیر بدبختی رہے. اللہ والوں کی یہ معاملہ جدا ہو گیا. بلا سلم کے بغیر تجھ کو علم کیا نفع دے گا. تجھ کو خدا نے علم دے کر گمراہ بنایا. تیرا علم پڑھنا اور نماز روزہ سب مخلوق کے لیے تاکہ لوگ تیری ضیافتیں کیا کریں اور اپنے مال تجھ پر خرچ کرے اور اپنے گھروں اور مجموعوں میں تیری تعریفیں کرے. مان لے کہ یہ تجھ کو مخلوق سے حاصل بھی ہو جائے، مگر جب موت اور عذاب اور تنگی اور ہول و ہراس کا سامنا ہوگا تو تیرے اور ان کے درمیان آڑ ہو جائے گی اور وہ لوگ تیرے کچھ کام نہ آ سکیں گے. جو مال تو نے ان سے حاصل کیا تھا اس کو کھائیں گے دوسرے اور عذاب و حساب تجھ پر ہوگا. اے مبتلا ادبار اور اے بے نصیب، تو عمل کرنے والوں تکلیف بھگتنے والوں میں ہے کہ دنیا میں عمل کیے اور کل دوزخ میں تکلیف بھگتے. عبادت ایک سنت ہے اور اس کے اہل مقربین اور مخلصین اولیاء افضال ہیں. علم پر عمل کرنے والے علماء اللہ کی زمین میں اللہ کے نائب و سفیر اور انبیاء و مرسلین کے وارث و جانشین ہیں. اولیاء و ابدال اللہ کے نائب ہیں اس کی زمین میں اور اس کے پیغام رساں ہیں. وہی انبیاء و مرسلین کے وارث ہیں، نہ کہ تم. اے بلحوثو اور اے زبان کی بک بک اور جہالت باطنی کے ساتھ ظاہری فقہ میں مشغول ہونے والا. عزیز من، تو کسی حال پر بھی نہیں، نہ اسلام تیرا صحیح ہوا، حالانکہ اسلام ہی بنیاد ہے جس پر تعمیر ہوتی ہے، اور نہ تیری شہادت توحید و رسالت کام ہوئی. تو کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، مگر جھوٹ کہتا ہے. معبودوں کا ایک وہ تیرے قلب میں موجود ہے. اپنے بادشاہ اور میر ماندہ کا خوف جدا معبود ہے. اپنی کمائی اور نفع اور اپنی طاقت اور سماعت اور بصارت اور اپنی گرفت پر اعتماد جدا معبود ہے. تیرا نفع نقصان اور عطا و منع میں مخلوق پر نظر پڑنا جدا معبود ہے. مخلوق میں بتیرے لوگ ہیں جو اپنے قلوب سے ان چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ بھروسہ خدا پر رکھتے ہیں. ان کا خالہ کو یاد کرنا عادت بن گیا ہے، صرف زبانوں سے نہ کہ قلوب سے. اور جب اس کی حقیقت کھولی جاتی ہے تو بڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کل کو ساری فضیلتیں کھل جائیں گی اور مخفیات ظاہر ہو جائیں گے. تجھ پر افسوس جب تو کچھ کہتا ہے تو اپنی بات کی پچ کرتا ہے. لا الہ کلی نفی ہے اور الا اللہ کلی اسماء ہے. معبودیت اللہ ہی کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں. بس جس وقت بھی تیرے قلب نے غیر اللہ پر اعتماد کیا تو معبودیت کو حق تعالیٰ کے لیے مخصوص کرنے میں تو جھوٹا ہوا، اور تیرا معبود وہی ہوا جس پر تو نے اعتماد کیا. ظاہر کا کچھ اعتماد نہیں.
زبانی کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، قلب بھی ہے جس کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، وہی موحد ہے، وہی مخلص، وہی متقی و پرہیزگار، وہی زاہد، وہی صاحب یقین، اور وہی عارف، وہی عامل و سردار، اور باقی سب اس کے لشکر اور خدمتگار۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے قلب سے کہہ، پھر زبان سے، اور اسی پر توکل کر، اور اسی پر اعتماد رکھ، کسی دوسرے پر نہیں۔ اپنے ظاہر کو شریعت کے ساتھ مشغول رکھ، اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ خیر و شر کو اپنے ظاہر پر چھوڑ، اور اپنے باطن سے خالق کے خیر و شر کے ساتھ مشغول رکھ۔ جس نے اللہ کو پہچانا وہ اس کے سامنے جھکا، اور اس کی زبان اس کے حضور میں گونگی بن گئی، اور وہ اس کے اور اس کے نیک بندوں کے سامنے متواضع بن گیا، اور اس کا فکر و غم اور گریہ مذاق ہو گیا، اس کا خوف و خشیہ بڑھ گیا، اس کی شرم بڑھ گئی، اپنی گزشتہ تقصیر پر اس کی ندامت زیادہ ہو گئی، اور جو معرفت و علم و قرب اس کے نصیب ہے اسے جاتے رہنے کا اندیشہ و خوف بڑھ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کیے کہ اس سے پوچھنا ہوگی، اور باقی سب سے پوچھ ہوگی۔ وہ دو نگاہوں کے سامنے متردد رہتا ہے کہ کبھی اس کی نگاہ اپنی گزشتہ کوتاہی و بے باکی کی اور نادانی و غفلت کی طرف جاتی ہے تو شرم کے مارے پگھلا جاتا ہے، اور کبھی آئندہ حالت پر نگاہ ڈالتا ہے کہ دیکھیے مقبول بنے گا یا مردود، اور جو کچھ عطا ہوا ہے چھن جائے گا یا بدستور باقی رہے گا، اور دیکھیے بروز قیامت مومنین کی معیت میں ہوگا یا کافروں کے۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا عارف ہوں، اور سب سے زیادہ اس سے خائف ہوں۔ گروہ عارفین میں شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں جن کو امن نصیب ہوتا ہے کہ جو اس کے مقدم میں ہے وہ پڑھ کر اس کو سنا دیا جاتا ہے، وہ اپنا انجام اور مرجع معلوم کر لیتا ہے، اور اس کا باطن پڑھ لیتا ہے جو اس کے متعلق لوح محفوظ میں مکتوب ہے۔ پھر وہ قلب کو اس کی اطلاع کرتا اور چھپانے کی تاکید کر دیتا ہے کہ نفس اس کی اطلاع نہ پائے۔ اس درجہ ولایت کی ابتدا اسلام اور تعمیل حکم اور ممنوع سے پرہیز اور تکالیف پر صبر کرنا ہے، اور انتہا اس کی معاصی اللہ سے زہد، اور یہ حالت ہے کہ اس کے نزدیک سونا اور مٹی، مدح اور غم، عطا اور منع، جنت اور دوزخ، نعمت اور نقمت، تمنگری اور افلاس، مخلوق کا عدم و وجود مساوی بن جائے۔ بس جب پورا ہو تو اس سب کے بعد اللہ ہے، پھر اللہ کی طرف سے مخلوق پر حکومت و افسری کا پروانہ آتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہیبت الہی اور اس کا نور اس کے ساتھ چسپاں ہے، لہذا نفع اٹھاتا اور دیندار و صاحب نسبت اور کامل و مکمل بنتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بار الہ جو کچھ پڑھیا اور سنے سے عمل کی توفیق عطا، اعمال اخلاص نصیب، ان اعمال قبول فرما۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔